امی یہ کیا آپ مجھے روز 10 روپے زیادہ کیوں دیتی ہیں؟ بچ جاتے ہیں۔ جنید کی امی نے اسے تیار کرتے ہوئے جیسے ہی اس کی جیب میں پیسے ڈالے تو جنید نے ان سے پوچھ لیا، کیونکہ وہ فضول خرچ نہیں تھا، جو پیسے بچتے انہیں سنبھال کر رکھتا اور بہت فرما بردار تھا۔ بیٹا تم روز ایک ہی سوال کرتے ہو اور میں ایک ہی جواب دیتی ہوں۔ میں تمہیں تمہاری ضرورت سے زیادہ پیسے اس لیے دیتی ہوں کہ اگر تمہیں کوئی ضرورت مند نظر آئے تو اسے دے دینا۔ مگر امی جان مجھے تو کوئی ضرورت مند نہیں ملتا جسے دے دیا کروں، جنید نے کہا۔ بیٹا ضروری نہیں کہ کوئی خود تم سے کہے کہ وہ ضرورت مند ہے، بلکہ ہمیں دوسروں کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ مگر ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ جنید نے اگلا سوال کیا۔ جب ہم کچھ ایسا دیکھیں کہ کسی کو کچھ چاہیے مگر وہ اسے پورا نہ کر پا رہا ہو تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے امی، میں سمجھ گیا، میں اب ان پیسوں سے ان کی مدد کروں گا جن کو ضرورت ہوگی۔ جنید امی کو اللہ حافظ کہتے ہوئے اسکول چلا گیا۔ کلاس میں پچھلے مہینے کی طرح اس بار بھی عدنان نے فیس نہیں دی، بلکہ سر اس پر ناراض بھی ہوئے۔ انہوں نے اس سے کہا، اب تم کلاس میں تب ہی آؤ گے جب 2 ماہ کی فیس لاؤ گے۔ عدنان سر جھکا کر کلاس سے نکل گیا تو سب لڑکے افسردہ تھے، کیونکہ عدنان کے ابو 2 ماہ پہلے فوت ہو گئے تھے۔ جنید کلاس کے بعد جب باہر نکلا تو عدنان باہر سیڑھیوں پر بیٹھا رو رہا تھا۔ عدنان فکر نہ کرو، تمہاری فیس کا بندوبست ہو گیا ہے، جنید نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ کیسے؟ عدنان نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے کچھ پیسے جمع کیے تھے، تمہاری فیس ادا ہو جائے گی۔ جنید نے یہ کہتے ہوئے عدنان کو گلے لگایا تو دونوں آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ دونوں خوشی خوشی سر کے پاس فیس جمع کروا کر آئے۔ جنید نے عدنان سے کہا، میری امی نے کہا تھا کہ میں تمہیں زیادہ پیسے دیتی ہوں تاکہ تم کسی ایسے انسان کو دو جس سے اس کی مشکل آسان ہو جائے۔ اب میں ہر ماہ تمہیں فیس دیا کروں گا، میں تمہارا احسان زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ عدنان نے کہا، دوستوں میں کوئی احسان نہیں ہوتا بلکہ حق ہوتا ہے، اس لیے اب تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم دوست ہیں اور مل کر رہیں گے۔ پھر وہ دونوں خوشی خوشی اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ تو بچوں، اس سے آپ کو بہت اچھا سبق ملتا ہے، آپ بھی اپنے دوستوں کی مدد کیا کریں۔